دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی کمزوری، وسائل کی کمی یا قسمت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں، اور وہ ہے حقیقت کو حد سے زیادہ سچ مان لینا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کیجئے۔ ہمیں ہمارے بچپن سے ایک ہی سبق دیا جاتا ہے: حقیقت پسند بنو، اپنی اوقات پہچانو، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، اتنے بڑے خواب مت دیکھو، جو ممکن ہے صرف وہی سوچو۔ یہ باتیں سننے میں بہت سمجھدار لگتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر دنیا کے ہر بڑے انسان نے یہی بات مان لی ہوتی تو کیا آج دنیا وہی ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر وہ شخص جس نے اپنے زمانے میں کوئی غیر معمولی کام کیا، ابتدا میں لوگ اسے عقل مند نہیں کہتے تھے، لوگ اسے پاگل کہتے تھے، غیر حقیقت پسند کہتے تھے، خوابوں میں رہنے والا کہتے تھے یہ نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے، اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ وسائل ہے، نہ طاقت ہے، آخر یہ کرے گا کیسے؟ لیکن عجیب بات ہے، بعد میں وہی لوگ اس کی کامیابی کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کامیاب لوگ حقیقت کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، یا پھر وہ حقیقت کو آخری فیصلہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں؟ اگر غور کریں تو شاید انسان کی سب سے بڑی جنگ دنیا سے نہیں، اپنے ذہن سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان پہلے اپنے یقین میں جیتتا ہے، پھر حقیقت میں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان اور غیر معمولی انسان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے نفسیاتی تصور کو سمجھیں گے جو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ایک عام انسان کو غیر معمولی بنا سکتا ہے، لیکن اگر یہی چیز قابو سے باہر ہو جائے تو انسان کو اپنی بنائی ہوئی دنیا میں گم بھی کر سکتا ہے۔ اور اس طاقتور مگر خطرناک ذہنی ہتھیار کا نام ہے ڈیلوژنل سیلف بلیف۔ تو جانتے ہیں ڈیلوژنل سیلف بلیف کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ ڈیلوژنل سیلف بلیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حقیقت سے انکار کر دے، یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ آئینے میں اپنی کمزوریاں دیکھنا چھوڑ دے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے مستقبل کی صلاحیت پر اتنا مضبوط یقین رکھنا کہ موجودہ حقیقت آپ کو روک نہ سکے۔ آج آپ کہاں کھڑے ہیں یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ خود کو کس انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان صرف حقیقت پر کام نہیں کرتا، وہ یقین پر بھی کام کرتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں جو یقین رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اسی یقین کے مطابق راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں تو ہر ناکامی آپ کے یقین کو مزید مضبوط کرے گی، لیکن اگر آپ خود کو مستقبل کا ایک طاقتور انسان سمجھتے ہیں تو آپ کا دماغ ہر موقع، ہر راستہ اور ہر امکان کو پہلے سے زیادہ واضح دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقت شاید وہی رہتی ہے، لیکن حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ بدل جاتی ہے۔ ڈیلوژنل سیلف بلیف اتنا طاقتور کیوں ہوتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ڈیلوژنل سیلف بلیف میں ایسی کیا طاقت ہے کہ ایک ہی جیسی صلاحیت رکھنے والے دو انسان بالکل دو مختلف نتائج حاصل کرتے ہیں؟ اس کا جواب انسانی نفسیات میں چھپا ہوا ہے۔ نفسیات کا ایک اہم اصول ہے کہ انسان حقیقت پر نہیں بلکہ حقیقت کی اپنی تشریح پر رد عمل دیتا ہے۔ یعنی ایک ہی واقعہ دو مختلف لوگوں کے ساتھ پیش آئے تو ضروری نہیں کہ دونوں کا رد عمل بھی ایک جیسا ہو۔ مثال کے طور پر اگر دو افراد کسی انٹرویو میں ناکام ہو جائیں تو ایک شخص یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، وہ کوشش چھوڑ دیتا ہے، اپنے خواب چھوٹے کر لیتا ہے اور ایسا خود کو ایک عام انسان مان لیتا ہے، جبکہ دوسرا شخص اسی ناکامی کو صرف ایک عارضی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریاں تلاش کرتا ہے، خود کو بہتر بناتا ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہے اور ہر ناکامی کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دونوں کی حقیقت ایک جیسی تھی، لیکن دونوں کی تشریح مختلف تھی، اور یہی تشریح ان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب انسان اپنے مستقبل پر غیر معمولی یقین رکھتا ہے تو صرف اس کی سوچ نہیں بدلتی بلکہ اس کی پوری شخصیت بدلنے لگتی ہے۔ اس کی آواز میں اعتماد آ جاتا ہے، اس کی باڈی لینگویج زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ بڑے فیصلے لینے سے نہیں گھبراتا، مشکل حالات میں جلد ہمت نہیں ہارتا، دوسرے لوگوں کے انکار یا تنقید سے ٹوٹنے کے بجائے سیکھتا ہے، اور یہی مسلسل رویہ آخرکار ایسے نتائج پیدا کرتا ہے جنہیں لوگ بعد میں قسمت یا غیر معمولی صلاحیت کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کامیابی کو اعتماد کی وجہ سمجھتے ہیں، جبکہ اکثر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ پہلے یقین پیدا ہوتا ہے، پھر یقین عمل پیدا کرتا ہے، مسلسل عمل نتائج پیدا کرتا ہے، اور نتائج آ کر اسی یقین کو سچ ثابت کر دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا اکثر آپ کو ویسا نہیں دیکھتی جیسے آپ حقیقت میں ہوتے ہیں، بلکہ ویسا دیکھنا شروع کر دیتی ہے جیسے آپ خود کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں تو آپ کی گفتگو، فیصلے، چال ڈھال اور رویہ بھی کمزوری ظاہر کرتا ہے، لیکن جب آپ اپنے اندر ایک مضبوط شناخت پیدا کر لیتے ہیں تو لوگ بھی غیر شعوری طور پر آپ کے ساتھ اسی انداز میں پیش آنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈیلوژنل سیلف بلیف کو عملی زندگی میں اپنانے کے 5 اصول۔ پہلا اصول، اپنے مستقبل والے وجود سے وفادار رہے۔
اگر آپ واقعہ ڈیلوژنل سیلف بلیف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے موجودہ جذبات سے زیادہ اپنے مستقبل والے وجود کے ساتھ وفادار بنیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ اپنے فیصلے اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا دل کیا چاہتا ہے۔ اگر موڈ اچھا ہو تو کام کر لیتے ہیں، اگر دل نہ چاہے تو اپنے خواب بھی چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہی عادت ایک عام انسان اور غیر معمولی انسان کے درمیان سب سے بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر 5 سال بعد والا آپ واقعہ کامیاب، مضبوط اور بااعتماد انسان بن چکا ہو تو کیا وہ آج کی اس چھوٹی سی مشکل کی وجہ سے ہار مان لے گا؟ کیا وہ صرف اس لیے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائے گا کہ آج اس کا موڈ نہیں ہے؟ کیا اسے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس لیے ہر اہم فیصلے سے پہلے اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں، میرا مستقبل والا وجود اس صورتحال میں کیا کرتا؟ اگر آپ کا مستقبل والا وجود روزانہ سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، مہارتیں حاصل کرتا ہے اور مشکلات کے باوجود آگے بڑھتا ہے، تو پھر آپ کو بھی آج وہی کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ کی موجودہ کمزوریاں آپ کے مستقبل کی شناخت نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کی موجودہ حالت ہے۔ اصل شناخت وہ ہے جو انسان میں آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے فیصلے اپنے آج کے جذبات کے بجائے اپنے مستقبل کی شناخت کی بنیاد پر لینے شروع کر دیے، اسی دن آپ کی زندگی کی سمت بدلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ غیر معمولی لوگ وقتی احساسات کے غلام نہیں بنتے بلکہ وہ اپنے مستقبل کے ویژن کے وفادار رہتے ہیں۔ دوسرا اصول، اپنی اندرونی گفتگو بدلیں۔ ڈیلوژنل سیلف بلیف پیدا کرنے کا دوسرا اور شاید سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اپنی اندرونی گفتگو کو بدلیں۔ ذرا غور کریں، آپ دن بھر میں سب سے زیادہ کس سے بات کرتے ہیں؟ دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے، اور یہی خاموش گفتگو آہستہ آپ کی شخصیت، آپ کے فیصلوں اور آپ کی پوری زندگی کی سمت طے کرتی ہے۔ اگر ہر مشکل کے وقت آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، کیا میرے بس کی بات نہیں، تو آپ کا دماغ اسے صرف ایک خیال نہیں سمجھتا بلکہ ایک حکم سمجھتا ہے۔ پھر وہ لاشعوری طور پر ایسے ثبوت تلاش کرنے شروع کر دیتا ہے جو آپ کے اس یقین کو درست ثابت کریں۔ لیکن اگر آپ اپنی اندرونی زبان بدل دیں تو ایسا آپ کی سوچ بھی بدلنے لگتی ہے۔ مثلا میں نہیں کر سکتا کی جگہ کہیں کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں، میں ناکام ہو گیا ہوں کی جگہ کہیں کہ میں نے ایک سبق سیکھا ہے، اور میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا کی جگہ کہیں کہ میں ابھی وہاں نہیں پہنچا لیکن مسلسل آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ محض مثبت سوچ یا خود کو جھوٹی تسلی دینا نہیں ہے بلکہ اپنے دماغ کو ایک نئی سمت دینا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ بار بار دہرائے جانے والے جملوں کو آہستہ حقیقت ماننا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی صرف آپ کے اعمال سے نہیں بنتی بلکہ ان الفاظ سے بھی بنتی ہے جو آپ روز اپنے آپ سے کہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اندرونی زبان بدلیں، کیونکہ جب انسان اپنے ذہن کے ساتھ گفتگو بدل دیتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کی حقیقت بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا اصول، اعتماد کا انتظار مت کریں، عمل کریں۔ ڈیلوژنل سیلف بیلیف کو مضبوط کرنے کا تیسرا اصول یہ ہے کہ اعتماد آنے کا انتظار مت کریں بلکہ عمل شروع کریں۔ یہ ایک بہت بڑی عام غلط فہمی ہے کہ پہلے انسان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے پھر وہ بڑے فیصلے لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ خود سے کہتے رہتے ہیں کہ جب میرا اعتماد بڑھ جائے گا، جب مجھ میں کانفیڈنس آ جائے گا، تب میں کاروبار شروع کروں گا، تب میں یہ بات کروں گا، یا جب میں مکمل تیار ہو جاؤں گا تب پہلا قدم اٹھاؤں گا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اعتماد انتظار کرنے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہمیشہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، دوسرا اس سے آسان، اور پھر ہر نیا قدم آپ کے دماغ کو ایک نیا ثبوت دیتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہی چھوٹے چھوٹے ثبوت آہستہ آپ کے سیلف بیلیف کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر وہ کام جو پہلے ناممکن لگتا تھا رفتہ رفتہ معمول بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ اس لیے عمل نہیں کرتے کہ وہ کبھی نہیں ڈرتے بلکہ وہ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ ڈر کے باوجود عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اعتماد منزل تک پہنچنے سے پہلے نہیں آتا بلکہ راستے میں چلتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو کامل وقت، کامل حالات یا کامل اعتماد کا انتظار چھوڑ دیں۔ آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، کیونکہ اکثر بڑے سفر ایک ہی چھوٹے فیصلے سے شروع ہوتے ہیں، اور یہی مسلسل عمل آخرکار اس غیر معمولی یقین کو جنم دیتا ہے جو عام انسان کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ چوتھا اصول، ہر آواز کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ ڈیلوژنل سیلف بیلیف کو برقرار رکھنے کا چوتھا اصول یہ ہے کہ ہر آواز کو اپنے ذہن تک رسائی نہ دیں۔ اگر آپ اپنی شناخت لوگوں کی رائے پر بنائیں گے تو آپ کی شخصیت کبھی مضبوط نہیں بن سکے گی۔ آج کوئی آپ کی تعریف کرے گا تو آپ خود کو کامیاب سمجھنے لگیں گے، اور کل کوئی تنقید کرے گا تو آپ اپنی خوابوں پر شک کرنے لگیں گے۔ ایسی شخصیت کبھی مستقل نہیں رہتی۔ حقیقت یہ کہ عام سوچ رکھنے والے لوگ اکثر غیر معمولی خوابوں کو خطرناک سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کو روکنا اس لیے نہیں چاہتے
کہ وہ آپ کے دشمن ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ دنیا کو صرف اپنی محدود سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں۔ جو چیز انہیں ناممکن لگتی ہے وہی وہ آپ کو بھی ناممکن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مشورہ غلط ہوتا ہے، لیکن ہر مشورہ درست بھی نہیں ہوتا۔ سمجھداری یہ ہے کہ تنقید سے سیکھیں مگر اپنی سمت دوسروں کے خوف کے مطابق مت بدلیں۔ یاد رکھیں، اگر ہر آنے والی آواز آپ کے یقین کو ہلا دیتی ہے تو آپ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بعض اوقات اپنے خوابوں کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا ان کے لیے محنت کرنا۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ اپنی زندگی کو غیر معمولی بنانا چاہتے ہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب آپ کو اپنی اندرونی آواز پر دوسروں کی آواز سے زیادہ اعتماد کرنا پڑے گا، کیونکہ تاریخ ہمیشہ انہی لوگوں نے لکھی ہے جنہوں نے ہر شور کے باوجود اپنے یقین کو زندہ رکھا۔ پانچواں اصول، موجودہ حقیقت کو مستقل فیصلہ نہ سمجھیں۔ ڈیلوژنل سیلف بلیف کا پانچواں اور شاید سب سے طاقتور اصول کہ اپنی موجودہ حقیقت کو اپنی آخری حقیقت مت سمجھیں۔ آج آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آج آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں، آج آپ کو رشتوں میں اہمیت نہیں مل رہی، آج آپ کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، آج آپ خود کو دوسروں سے کمزور محسوس کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی مستقل شناخت نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کی موجودہ حالت ہے، آپ کی آخری منزل نہیں۔ بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ اپنی آج کی صورتحال کو اپنے کل کا فیصلہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آج وہ ناکام ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ اگر آج ان کے پاس وسائل نہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ کامیابی دوسروں کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ کہ زندگی میں سب سے زیادہ بدلنے والی چیز حالات ہوتے ہیں۔ آج کی غربت کل خوشحالی میں بدل سکتی ہے، آج کی کمزوری کل طاقت میں بدل سکتی ہے، آج کی ناکامی کل کی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے جو شخص آج آپ کو ٹھکرا رہا ہو کل وہ آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ کا یقین آپ کے حالات سے زیادہ مضبوط ہے؟ یاد رکھیں، جو انسان صرف اپنی موجودہ حقیقت کو دیکھتا ہے وہ وہیں رک جاتا ہے، لیکن جو انسان اپنی موجودہ حقیقت سے آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی اپنی حقیقت بدلنے کی ہمت بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ آج کے بینک بیلنس، آج کی ناکامی یا آج کی مشکلات کی بنیاد پر مت کیجیے۔ اصل فیصلہ وہ کہانی کرتی ہے جو آپ ہر روز اپنے ذہن کو سناتے ہیں۔ اگر آپ خود کو یقین دلا دیں کہ یہ صرف ایک عارضی مرحلہ ہے تو یہی یقین آپ کو اس مرحلے سے باہر نکلنے کی طاقت بھی دے گا۔ ڈیلوژنل سیلف بلیف اور بے وقوفی میں کیا فرق ہے؟ یہاں سب سے اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ڈیلوژنل سیلف بلیف کا مطلب خواب دیکھنا نہیں ہے بلکہ خواب کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر آپ صرف بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن روزانہ کوئی محنت نہیں کرتے تو یہ سیلف بلیف نہیں ہے، یہ خود فریبی ہے۔ اگر آپ اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھتے، تنقید کو قبول نہیں کرتے اور حقیقت کو مکمل نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ اعتماد نہیں، غرور ہے۔ حقیقی سیلف بلیف ہمیشہ دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے: نتیجے پر غیر معمولی یقین اور طریقہ کار میں مسلسل بہتری۔ یعنی مقصد پر یقین کبھی کم نہیں ہوتا لیکن راستہ ضرورت کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ دوستو، آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے تو آپ آج کون سا قدم اٹھائیں گے؟ کس خواب پر فوراً کام شروع کریں گے؟ کس خوف کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اور کس دروازے پر دوبارہ دستک دیں گے جسے آپ نے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا؟ یاد رکھیں، دنیا کے ہر غیر معمولی انسان کے پاس ابتدا میں ثبوت نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے اور اکثر لوگوں کا ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے: اپنے مستقبل پر غیر متزلزل یقین، اور پھر وہی یقین انہیں عمل پر مجبور کرتا ہے، اور مسلسل عمل نتائج پیدا کرتا ہے، اور نتائج پوری دنیا کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ شاید آپ کی زندگی بدلنے کے لیے حالات بدلنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے بارے میں سنائی جانے والی کہانی بدلنے کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ نے اپنے ذہن کو یہ یقین دلا دیا کہ آپ کی موجودہ حقیقت آپ کا آخری فیصلہ نہیں، اسی دن آپ کی اصل تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور وارث کی بات چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے کمنٹس میں صرف ایک جملہ ضرور لکھیں: میری موجودہ حقیقت میری آخری حقیقت نہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع اور ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔